بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، میں ہوں آپ کو اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ کو نور اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلبہ، آپ نے دیکھا کہ ہم صنعتیں پڑھ رہے ہیں اور صنعتوں میں ہم نے دو صنعتیں کل کے لیکچر میں پڑھی۔ ایک تھی صنعت میراث النظیر اور دوسری تھی صنعت تلمیح۔ میں نے آپ کو بتایا کہ صنعتوں کا استعمال جو ہے وہ کلام میں خوبصورتی اور دلکشی پیدا کرتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ میراث النظیر ایک ایسی صنعت تھی جس کا ایک ہی قبیل سے تعلق تھا، اور ایسے الفاظ کا آنا جو ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، اور دوسری جو صنعت تھی وہ صنعت تلمیح تھی، یعنی کہ صنعت تلمیح کا مطلب ہے اشارہ کرنا۔ کوئی بھی تاریخی واقعہ کسی شعر میں بیان کیا جائے یا کوئی ایسا لفظ آ جائے جس سے کوئی تاریخی واقعہ ذہن میں آ جائے یا آیا ہے قرآنی کو بیان کرنا، صنعت تلمیح کہلاتا ہے۔ آج ہم دو اور صنعتیں پڑھیں گے۔ پہلی صنعت ہے ہماری صنعت تضاد۔ سب سے پہلے ہم اسی طرح 4 سٹیپ میں صنعتوں کو انشاءاللہ حل کریں گے۔ دیکھیں گے کہ سب سے پہلا سٹیپ کون سا ہے۔ سب سے پہلا سٹیپ ہمارا تھا جی لغوی معنی۔ تو صنعت تضاد کے لغوی معنی ہیں، تضاد کے لغوی معنی ہیں کہ معنی ضد کے ہیں۔ تضاد کے لغوی معنی ضد کے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کے ضد، ایک دوسرے کے الٹ۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا سٹیپ ہے تعریف۔ دیکھتے ہیں کہ صنعت تضاد کی تعریف کیا ہے۔ شعر یا کلام میں ایسے الفاظ کا آ جانا جو ایک دوسرے کی ضد ہوں اسے صنعت تضاد کہتے ہیں۔ یعنی کہ کلام میں ایسے الفاظ کا آ جانا جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، جو ایک دوسرے کی ضد ہوں اسے صنعت تضاد کہتے ہیں۔ تیسرا سٹیپ ہمارا نسب مثال تھا۔ اب دیکھتے ہیں جی کیسے ایک دوسرے کی ضد ہوں، تو وہ ہمارے سامنے ہے۔ جیسے دن اور رات، دن اور رات ایک دوسرے کی کیا ہیں؟ ضد ہیں۔ جیسے صبح اور شام، دیکھیں یہ ایک دوسرے کی، گورا اور کالا، یہ سارے ایک دوسرے کی کیا ہیں؟ ضد ہیں۔ زمین اور آسمان، آسمان اور زمین، دوزخ اور جنت، تو یہ سارے الفاظ ایک دوسرے کی کیا ہیں؟ ضد ہیں۔ جیسے سیاہ اور سفید۔ تو آخری ہمارا جو سٹیپ ہے وہ ہے شعر میں مثال۔ دیکھتے ہیں ہم نے پڑھا تھا کہ شعر یا کلام میں ایسے الفاظ آ جانا جو ایک دوسرے کی ضد ہوں۔ تو دیکھتے ہیں اب شعر میں کیسے یہ صنعت کا استعمال ہوتا ہے۔ تو دیکھیں شعر ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ تو دیکھیں صبح اور شام کا ذکر آیا ہے۔ صبح اور شام ایک دوسرے کی کیا ہیں؟ ضد ہیں۔ دوسرا شعر ہے جی، صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا۔ صبح کے تخت نشین، دیکھیں شام کو مجرم ٹھہرے۔ دیکھیں صبح اور شام جو ہیں وہ ایک دوسرے کی کیا ہے؟ ضد ہیں۔ جیسے غالب کا ایک شعر ہے، محبت پہ نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے۔ تو یہ جینا اور مرنا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ صنعت تضاد ہے، یعنی کہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اب آتے ہیں دوسری صنعت کی طرف۔ دوسری صنعت ہماری آج کی جو ہے وہ صنعت تکرار ہے۔ صنعت تکرار ہے۔ صنعت تکرار بھی ہم 4 سٹیپ میں کریں گے۔ اسی طرح سب سے پہلا ہمارا جو حصہ ہے، جو سٹیپ ہے وہ ہے لغوی معنی۔ تکرار کے لغوی معنی بار بار دہرانے کے ہیں۔ تکرار کے لغوی معنی بار بار دہرانے کے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم تعریف کی طرف۔ دوسرا سٹیپ ہے ہمارا تعریف۔ اب دیکھیں جی تعریف کیا ہے۔ شعر یا کلام میں ایک لفظ کے بار بار دہرانے کو صنعت تکرار کہتے ہیں۔ شعر یا کلام میں ایک ہی لفظ کو بار بار دہرانے کو کیا کہتے ہیں جی؟ صنعت تکرار کہتے ہیں۔ دیکھیں آپ نے لغوی معنی پڑھا تھا بار بار دہرانا، تو اس لیے جب بھی شعر میں یا کلام میں ایک لفظ بار بار دہرایا جائے گا تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ صنعت تکرار کہیں گے۔ ہمارا تیسرا سٹیپ جو ہے، تیسری ہیڈنگ جو ہے وہ ہے نثر میں مثال۔ دیکھ لیں آپ کیسے جی بار بار کیسے دہرایا جائے۔ دیکھیں اب آپ کو پتہ چلے گا۔ جیسے پتا پتا، یہ پتا ایک لفظ ہے، ہم نے پتا پتا کہا، یعنی کہ پتا کے لفظ کو دو یا دو سے زیادہ، ایک یا ایک سے زیادہ بار دہرایا ہے۔ یہ دیکھیں 2 بار دہرایا ہوا ہے، پتا پتا۔ پھر بوٹا بوٹا، دیکھیں بوٹا ایک لفظ ہے، ہم نے 2 بار دہرایا، بوٹا بوٹا۔ جیسے دیکھا دیکھا،
تو شعر میں اس کا استعمال کیسے ہوگا وہ آپ کی سامنے اب پیش کرتا ہوں جی. ہماری چوتھی ہیڈنگ جو ہے وہ شعر میں مثال ہے، اور چوتھا حصہ دیکھتے ہیں ہم کہ وہ تھا جلوہ آرا مگر تم نے موسیٰ. وہ تھا جلوہ آرا مگر تم نے موسیٰ، نہ دیکھا نہ دیکھا نہ دیکھا نہ دیکھا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو جلوہ گر ہوئے لیکن موسیٰ تم نہیں دیکھ سکے. بات پہ زور دیا ہے، لیکن یہ دیکھا کا لفظ جو ہے یہ دیکھیں 2 یا 2 سے زیادہ بار دہرایا گیا ہے، یعنی کہ 4 بار دہرایا گیا ہے. وہ تھا جلوہ آرا مگر تم نے موسیٰ، نہ دیکھا نہ دیکھا نہ دیکھا نہ دیکھا. دوسرا شعر ہے جی مرزا میر کا، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. تو دیکھیں پتا پتا بوٹا بوٹا، تو یہ کیا ہے؟ صنعت تکرار ہے. یہ الفاظ 2 یا 2 سے زیادہ بار دہرائے گئے ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا. اور ہاں دوسری صنعت ہم نے پڑھی تھی صنعت تضاد. تو آپ اس مرزا میر کا جو شعر ہے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، جانے نہ جانے یہ بھی ایک دوسرے کی جاننا نہ جاننا، یہ بھی ایک دوسرے کی ضد ہیں. تو اس شعر کو ہم صنعت تضاد میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. عزیز طلبہ آج کا ہمارا موضوع 2 صنعتیں تھی، ایک تھا صنعت تضاد، ایک تھی صنعت تضاد اور دوسری صنعت تکرار. تو دیکھیں ہم نے سب سے پہلے صنعت تضاد کے لغوی معنی دیکھے. لغوی معنی صنعت تضاد کے جو تھے وہ ضد کے ہیں. پھر ہم نے اس کے بعد اس کی تعریف دیکھی. تعریف میں یہ ہے کہ کلام میں ایسے الفاظ کہا جانا جو ایک دوسرے کی ضد ہوں. پھر اس کے بعد ہم نے نثر میں مثال دیکھی تھی. نثر میں مثال میں آپ کو سامنے ہے جیسے دن اور رات، صبح اور شام، زمین اور آسمان، اور دوست اور جنت اور سیاہ اور سفید، یہ سارے کیا ہیں؟ نثر میں مثال ہے. پھر اس کے بعد ہم نے شعر میں مثال بیان کی تھی. صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا. پھر صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہماری دوسری صنعت جو تھی وہ صنعت تکرار تھی. سب سے پہلے ہم نے لغوی معنی پہ نظر دوڑائی. لغوی معنی تھے جی تکرار کے لغوی معنی بار بار دہرانے کے تھے. پھر تعریف کی طرف آئے، شعر یا کلام میں ایک لفظ کے بار بار دہرانے کو کیا کہتے ہیں؟ صنعت تکرار کہتے ہیں. پھر کیا تھا جی؟ پھر ہماری نثر میں مثال تھی جیسے پتا پتا بوٹا بوٹا، نہ دیکھا نہ دیکھا، اور بھی جگمگ جگمگ، اور بھی بہت سارے الفاظ جو کلام میں بار بار دہرائے جائیں. پھر اس کے بعد ہماری شعر میں مثال تھی. شعر میں مثال ہم نے بیان کی تو آپ نے دیکھا کہ وہ تھا جلوہ آرا مگر تم نے موسیٰ، نہ دیکھا نہ دیکھا نہ دیکھا نہ دیکھا کا لفظ جو ہے وہ بار بار دہرایا گیا ہے، اس لیے یہ صنعت تکرار کی بہترین مثال ہے. پھر مرزا میر کا شعر ہے پتا پتا بوٹا بوٹا. آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو پتا پتا بوٹا بوٹا جو ہے وہ بار بار دہرایا ہوا نظر آ رہا ہے، اس لیے یہ بھی صنعت تکرار کی ایک بہترین مثال ہے. تو عزیز طلبہ آج کی ہماری موضوع یہ 2 صنعتیں تھیں. مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ کو کسی چیز کی اس میں سمجھ نہیں آئی تو آپ اپنے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اور آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے یہ 2 صنعتیں لکھ کر مجھے بھیجنی ہے. امید کرتا ہوں آج کا موضوع آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.